السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، صدق الله العظيم۔ اولا ندعو الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، آمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، پچھلے چند دنوں سے خبروں میں، سوشل میڈیا پر UCC یا یونیفارم سول کوڈ سے متعلق بحث جاری ہے۔ ہمارے اکابر نے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں نے ملک بھر کے تمام مساجد کے خطباء کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں عوام کو آگاہ کریں اور UCC کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور بیان کریں۔ تو اسی ہدایت کے پیش نظر پچھلے جمعے میں آپ کی خدمت میں یونیفارم سول کوڈ کی حقیقت ظاہر کی گئی۔ اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے مسلم امت کے لیے اور اس ملک کے لیے UCC کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے انسانوں کو حکم دے کر یوں فرمایا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک طریقہ بنایا ہے۔ یہاں ہر ایک سے مراد ہر زمانے کے انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہیں۔ مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی روانہ فرمایا ہے، اور اسی طریقے کا نام شریعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ دے کر بھیجا اور مبعوث فرمایا، اسے شریعت محمدیہ یا شریعت اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت ایک مخصوص زمانے کے لیے رہی ہوگی، اس کے بعد اس شریعت کو بدلا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہمارے پاس بھیجا، وہ شریعت طے شدہ ہے، مقررہ ہے اور مکمل ہے۔ اس میں کسی حذف کی، اضافے کی گنجائش نہیں، یعنی کوئی چیز کم کرنے کی یا زیادہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کسی حکم کو بدلنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، کسی طریقے میں اضافہ کرنے کی یا کسی طریقے میں تھوڑا سا کانٹ چھانٹ کرنے کی یا عام زبان میں سمجھ لیے ریفارم کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ عبادات میں ہے، عبادات پہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ عبادتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں بتائی ہیں، وہی عبادتیں قیامت تک کے لیے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جیسے نمازیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ نمازیں دن بھر میں 5 فرض ہیں، دن و رات میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین
کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر وقت کے ساتھ مقرر فرمائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آ کر اوقات بتانے کے بعد ہم سب کے سامنے واضح فرمایا کہ صبح کو نماز فلاں وقت ہوگی، دوپہر کو فلاں وقت ہوگی، اور سپہر کو فلاں وقت ہوگی، غروب کے بعد فلاں وقت ہوگی، پھر رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز فلاں وقت ہوگی۔ پانچوں نمازیں اور اس کے اوقات بھی مقرر کر دیے گئے۔ بعد میں اس میں کوئی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، کوئی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے، اس میں ریفارمیشن کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ یعنی اب کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھائی اب تو جو ہے صبح کا وقت ہمارے پاس کافی فری وقت ہے، ہم بجائے 2 رکعت فرض پڑھ لینے کہ چلو آج سے 4 رکعت پڑھ لیں، نعوذ باللہ۔ ایسی کوئی گنجائش ہے کیا؟ کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ اس طرح نمازوں میں اپنی طرف سے کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوئی اجازت نہیں کہ 2 کو آپ 4 کر دیں۔ اسی طرح کوئی اگر کم عقل یہ سوچ لے کہ دوپہر کا وقت تو جو ہے کافی مصروف وقت ہے، پہلے زمانے میں یا عرب کے علاقے میں دوپہر میں کافی وقت مل جاتا تھا تو لوگ آرام کرتے تھے، یا آرام سے پہلے 4 رکعت ظہر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد آرام کا انہیں موقع مل جاتا تھا۔ آج کل ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے، ہم رات میں دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، دوپہر میں آرام کا وقت ملتا ہی نہیں۔ تو ایسے جلد بازی کے وقت میں بجائے 4 کے ہم ظہر 2 کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی ایسی گنجائش ہے کیا؟ چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں، وہ کہے گا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم سنایا کہ ظہر کی نمازیں 4 رکعت فرض ہیں تو 4 ہی ہوں گی، اس میں جو کمی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چلیے آپ دیگر عبادات میں آئیے، جیسے کہ روزے ہیں، رمضان المبارک میں مکمل مہینے بھر کے روزے فرض ہیں اور روزے کا وقت بھی طے ہے۔ تب کیا مسلمان آپس میں بیٹھ کر کسی کے مشورے سے یا اجماع کر کے یہ طے کر لیں کہ بھئی رمضان المبارک میں اس سال ہم نعوذ باللہ بجائے 30 یا 29 کے 15 روزے رکھ لیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے میرے بھائیوں؟ بالکل ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کر دی ہے، فرض فرما دی ہے، طے کر دی ہے کہ یہ عبادت ایسے ہوگی، اس کا وقت یہ ہوگا، یہ عبادت اتنی ہوگی، اس کا وقت یہ ہوگا، تو وہ اپنی طرف سے مکمل طے شدہ ہے، اس میں ہماری جانب سے کسی کمی کی کیا کسی اضافے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ عرفات کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع میں آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی اضافے کی کوئی کمی کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں۔ مکمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ دین کا چیپٹر لاک کر دیا گیا ہے، بند ہو گیا ہے، جو چیز اس میں ہے بس ہے، جو چیز اس میں نہیں ہے بس نہیں ہے، جو نہ ہو اس کو ڈالا نہیں جا سکتا، جو ہو اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ سبھی مسلمان اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جس طرح پر میں یہ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جس طرح پر عقائد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ عقیدہ پیش فرمایا ہے وہ طے شدہ ہے، اس میں کمی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اضافے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جس طرح عبادات میں جو عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان فرما دی ہے بس فرما دی ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ نمازیں 5 کی 4 نہیں ہو سکتی، 6 بھی نہیں ہو سکتی ہیں، جتنی ہیں بس ہیں، اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، کمی کی گنجائش نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے تمہارے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، فاتبعھا، اب اسی طریقے کی اتباع کرو، ولا تتبع اہواء الذین، ان لوگوں کے طریقے کی اتباع مت کرو جو ناسمجھ ہیں، جانتے نہیں ہیں، جو علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، ان لوگوں کے طریقے کا آپ کوئی اتباع مت کرو۔ تو یقیناً جس طرح پر عقائد میں اضافے کی کمی کی اجازت نہیں، عبادات میں کسی اضافے کی کمی کی اجازت نہیں، اسی طرح معاشرتی معاملات میں بھی، اسی طرح اپنے سماجی قوانین میں بھی، اپنے خاندانی تعلقات میں اور ان کے قوانین میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے، اس میں کسی کمی کی اجازت نہیں ہے، کسی اضافے کی اجازت نہیں۔ یہی ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ یا UCC کی جو بحث چل رہی ہے، جو ہے ڈیبیٹ آپ لوگ سوشل میڈیا پر، خبروں میں وغیرہ میں دیکھ رہے ہوں گے، اس سے بہت سارے دنیاوی تعلیم یافتہ مسلمان جو دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے، یا شریعت کو نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ آ رہی ہے، یا بعض ایسے لبرل مسلمان ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو تو آپ کو کیا نقصان ہوگا، اس سے نمازیں برابر ہوں گی، آپ روزے بھی رکھ سکو گے، عبادتیں بھی کر سکو گے، سب کر سکو گے۔ عورتوں پر یا بچوں پر یا جو ہے خاندانی تعلقات میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے ایک ریفارمیشن ہے، اس طرح پر جو قانون بنایا جا رہا ہے اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا، اس طرح پر جو ہے عام مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ بعض ایسے پڑھے لکھے مسلمان جن کی قانوندانی پر اور جن کی جو ہے دنیاوی تعلیم پر مسلمان، بھارت کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا کرتا تھا، ویسے مسلمانوں نے بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اور ایسی واہیات باتیں یا ایسی غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ایک عام مسلمان کا ذہن جو ہے غلط ہو جو ہے ذہن خراب ہو جاتا ہے اور وہ ذہن میں وہ غلط باتیں بٹھا لیتا ہے۔ یہ کہنے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس ماحول میں آپ پلے بڑھے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لوگوں کو دعوت دی، سیدھے راستے کی طرف بلایا، برائیوں سے ان کو روکا، غلط باتوں سے انہیں منع کیا، اچھی باتیں ان کو سکھائیں اور امن کی تعلیم دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں یقیناً سراخوں پر ہے اور بالکل حق بجانب۔ ساتھ میں ایسی باتیں غلط بات لوگ بیان کر رہے ہیں جس سے جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان کی باتیں سراسر غلط ہیں اور اسلام کو اور شریعت کو نہ سمجھنے پر مبنی۔ وہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے یہاں تک مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے ہوئے کہنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو ذکر کر کے اس سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور جس وقت وہاں پر جو ہے ماحول چل رہا تھا، اس وقت عورتوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم تھا، بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو وراثت تو کیا دی جاتی، ان کو جو ہے خود مال وراثت بنا کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، تقریباً مسلمان جو ہے سیرت کے واقعات تو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان قوانین کے اندر ریفارم کیا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان قوانین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق دلائے، بچوں کو ان کے حق دلائے، انہیں وراثت میں جو حقوق ملے گئے، عورتوں کو حقوق ملے گئے۔ اسی طرح پر جو ہے کیا کہتے ہیں بیویوں کے حقوق مقرر کیے گئے اور اس زمانے کے بنے ہوئے قانون کے اندر جو ہے کچھ حد بندیاں، کچھ قوانین کی گئی، کچھ ریفارم کیے گئے۔ لہٰذا اب یہاں سے ان کی غلط بات شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو ہے اب اتنے زمانے کے بعد، تقریباً 1500 سال کا وقت گزر چکا ہے، اتنے زمانے کے بعد جو ہے اگر قوانین میں ریفارم کیا جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اصل شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی قانون میں ریفارم نہیں کیا ہے۔ پہلے یہ بات آپ طے کر لیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنایا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آپ نے بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کسی ریفارمیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں باری تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی غلط بات بعض لبرل قسم کے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو قوانین شریعت ہیں اس کو جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا یا اس زمانے کے قانون میں ریفارم کیا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور درمیان میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیے مسلمانوں میں لبرل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، مسلمان آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔
مسلمان جو ہے اللہ کے حکم کا فرمانبردار ہے، اللہ کے حکم کا غلام ہے، مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمانوں میں دو قسم کی تقسیم کی گئی ہے، یہ فنڈامنٹل مسلمان ہیں، یہ لبرل مسلمان ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لبرلزم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا نظریہ ہے جس نے تمام مذاہب کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، کوئی چلنے کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ دین ہے۔ یعنی انسان کی زندگی پر جتنی ضروری چیزیں لازم ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، اسی طرح سماجی قوانین سے ہو، ان تمام باتوں کے اندر رہنمائی کرنے والا اور تمام باتوں کے اندر سچا راستہ دکھانے والا جو بہترین اور مبارک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے رکھا ہے، اسی طریقے کا نام دین ہے۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ شریعت جس طرح عقائد میں ہے، عبادات میں ہے، اسی طرح ہمارے نجی جو قوانین ہیں ان میں بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دین کے اندر یا شریعت کے اندر ریفارمیشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قانون مقرر تھا وہی قانون رہے گا، اور قیامت تک اسی قانون پر مسلمانوں پر عمل کرنا فرض ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اب اگر بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے، دنیا والوں نے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی یوں کہہ دیا ہے کہ وہ فلاں ملک میں اس کو نکال دیا گیا ہے، وہ فلاں ملک میں جو ہے نکال دیا گیا ہے، ان ملکوں کی مثال دی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہے کسی ملک کا تابع نہیں ہے، یاد رکھیے، مسلمان کس کا تابع ہے؟ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اب اگر میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اگر میراث کے تعلق سے، انہیریٹنس، باپ کے انتقال کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد جو جائیداد بچتی ہے، اس جائیداد کے متعلق قرآن مجید میں سورہ نساء میں دوسرے رکوع میں کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرما دیے کہ اس میں جو ہے آدمی کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، اگر مرحوم کے ماں باپ زندہ ہیں تو انہیں اتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اب اگر مسلمان یہ سمجھیں گے کہ یہ تو قرآن مجید میں ہے، آیتیں ایسی رہیں گی لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے آیتوں کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن حکم کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور منسوخ کرنے کا کسی کو اختیار ہے؟ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک مثال کے طور پر مصر ہے، پاکستان ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، اگر وہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں یا وہاں قانون کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، کسی نے کہا اس طرح، تو کیا مسلمان جو اس کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ملک اسلامی حکومت نافذ نہیں کرتا یا اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم سے یہ حکم اب برخاست ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مسلمان جو ہے احکام شریعت کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا پابند ہے۔ مسلمان کسی ملک کا، کسی جو ہے قانون بنائے ہوئے قانون کا پابند بالکل نہیں ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو پھر فوراً لبرل لوگ ایک سوال کرتے ہیں، پھر جو ہے جو فوجداری قوانین ہیں، جو ہے کرمنل لاز ہیں، یعنی یہ کہ سزاؤں وغیرہ کے تعلق سے، پھر مسلمان وہاں پر کیوں خاموش ہیں؟ فوراً ایک سوال داغ دیا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے عدلیہ اور انتظامیہ اسلامی ہونا ضروری ہے۔ بغیر مسلم عدلیہ کے، بغیر مسلم انتظامیہ کے، یا یہ سمجھ لیجیے دوسرے الفاظ میں، مسلمان حکومت کے بغیر ان قوانین کا نافذ کرنا عوام کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے قتل کی سزا نافذ کر دے یا چوری کی سزا نافذ کر دے یا جو ہے تہمت کی سزا نافذ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کس کو دیا ہے؟ عدالت اسلامیہ کو دیا ہے، مسلم حکومت کو دیا ہے۔ اب یہاں ہماری حکومت ہے نہیں، ہماری عدالت ہے نہیں، تو ہم ان قوانین کے نافذ ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پر ہم یا ہمارے آباء و اجداد جس وقت یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اس وقت اس ملک بھارت میں رہنے کے لیے ہم نے جو اپنے آپ کو منتخب کر لیا وہ اسی معاہدے کے تحت ہے کہ ہم یہاں رہیں گے، اور ہمارے جو خاندانی معاملات ہیں جس کو بولتے ہیں سماجی مسائل، اور اسی کو آج کل یہ لوگ نام دیے ہیں پرسنل لاز،
ان قوانین کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم یہاں رہیں گے، تو یہاں پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انگریزوں کے دور میں بھی یہ مسلم تھا، مسلمانوں کو جو ہے آئلی معاملات میں اسلامی جو شریعت ہے، شریعت کے مطابق ہی جو ہے ایک دوسرے کے لیے وراثت تقسیم ہوا کرتی تھی، شریعت کے مطابق ان کی شادی بیاہ ہوتی تھی، شریعت کے مطابق ہی تقسیم عمل میں آتی تھی، تو اس سلسلے کو باقی رکھا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے موجودہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا قانون نافذ کیا جائے جس قانون کے اندر جس طرح پر جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس، ان کے پرسنل لا کے پاس جو بھی ان کے قوانین ہیں، یا تو اس کے مطابق مسلمانوں کو لا دیا جائے، یہ کوئی ایسا قانون لاگو کیا جائے جس میں جو ہے تمام ملک کے انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا طریقہ کار ہو، یا کسی بھی جو ہے ان کی رسم و رواج ہوں، رسوم و رواج ان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر اسی ایک قانون کے تابع ہو کر وہ عمل کریں۔ اس طرح پر جو ہے حکومت قانون لانا چاہتی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں یہ بات واضح طور پر ہم عرض کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ٹکراؤ ہے، تضاد ہے۔ کس طرح پر تضاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم فرمایا ہے کہ تمہاری شادی کا معاملہ ایسے ہوگا، وراثت کا معاملہ ایسے ہوگا، اور جو ہے اسی طرح پر عدت اور طلاق کے مسائل ایسے ہوں گے۔ لیکن اب یہ دنیا کے جو قوانین بنیں گے، جیسا کہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کے اندر یہ رہے گا کہ جو ہے اب طلاق دینے کا حق مرد کو نہیں رہے گا، عدالت کو رہے گا۔ اسی طرح پر جو ہے وراثت میں جس طرح پر اللہ نے حکم بیان فرمایا، تقسیم ویسے نہیں ہوگی بلکہ ایسے ہوگی جیسے جو ہے مجسٹریٹ کہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے مسلمانوں پر ٹھونسنے کی فکریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صرف مسلمانوں کے لیے پرابلم نہیں ہے، ملک کے جتنے طبقات ہیں، اقلیتی جو بھی برادریاں ہیں، چاہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے آدیواسی ہیں، دلت طبقہ ہیں، نارتھ ایسٹ کے جتنے رہنے والے ٹرائبس ہیں، ان تمام کے لیے اس میں مشکلات ہیں۔ تو پھر حکومت یہ نیا شوشہ چھوڑ چکی ہے۔ ایک خبر ایسی بھی آئی ہے کہ نئے آدیواسیوں کو اس سے الگ رکھا جائے گا، عیسائیوں کو الگ رکھا جائے گا، بقیہ سیدھی سیدھی بات ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ شامل کیا جائے گا۔ تو پھر یہ یوسیسی کا رہا، یونیفارم تو ہوگا نہیں۔ یونیفارم سول کوڈ اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جبکہ اس ملک میں رہنے والے تمام باشندے اس کے تحت آ جائیں، اور یہ کبھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اور عجیب و غریب یہ قانون جو ہے نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس قانون کا ایک نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک سے زائد شادی کرنا چاہتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو اجازت نہیں ہے۔ آپ غور سے سنیں، بات بڑی عجیب نظر آتی ہے۔ ایک سے زیادہ اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہے، اگرچہ کہ اس کا مذہب اس کو اجازت دے رہا ہو، میں صرف اسلام کا نام نہیں لیتا، دیگر ٹرائبس کے بارے میں کہتا ہوں۔ نارتھ ایسٹ کے مختلف ٹرائبس ایسے ہیں، وہاں پر شادیوں میں کسی آدمی کو جو حد بندی کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں، جتنی چاہے اتنی شادیاں کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں سال 1.5 سال پہلے ایک ایسی خبر آئی تھی کہ ایک آدمی کی جو ہے 38 بیویاں ہیں، مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، نارتھ ایسٹ کے رہنے والا کوئی قبائلی ہے، اور اس کا جو ہے اس کی جو نسل ہے 38 بیویوں کے بچے اور بچوں کے بچے مل کر 200 افراد ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ ان کا سربراہ گھر ہے۔ تو ایسے عجیب و غریب ان کے جو ہے ان کے اپنے قاعدے ہیں، قانون ہیں، پتہ نہیں وہ جو کر رہے ہیں اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اگر اس طرح پر یہ لوگ قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نعوذ باللہ دوسرا ایک عجیب و غریب نقطہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر کہ اگر وہ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، یعنی بغیر شادی کے کسی سے تعلقات قائم کرنا چاہے اور اس کی زندگی بسر کرنا چاہے، اور وہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ زنا کے اندر مبتلا ہونا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ قانون کے مطابق شادی شدہ زندگی گزارنا یہ غلط ہے، لیکن بغیر جو ہے شادی کرے کے اسی طرح پر جو ہے زندگی گزارنا اور جو ہے فساد پھیلانا اور انتہائی جو ہے فحاشی اور عریانیت کو لوگوں میں عام کرنا، یہ ٹھیک ہے؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اور مثال میں بیان کیا جاتا ہے یورپ کے ممالک کو۔ یورپ کے ملک، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اس طرح پر جو ہے ایک ہی قانون نافذ کر کے سب لوگوں کو ایک جگہ لانے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں جس کا خمیازہ وہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے اندر جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ و تاراج ہے۔ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات اور جو محبت اور جو ایک دوسرے سے اعتماد کی فضا ہونی چاہیے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں۔ وہاں کے یہاں پر مثال دی جاتی ہے، مشرقی معاشرہ بالکل الگ ہے، اور یہاں پر برسا برس سے جو ہے مسلمان اپنے طریقے پر عمل کرتے آئے ہیں، غیر مسلم ہمارے برادران وطن بھی اپنے طریقے پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں،
اس میں جو ہے کسی طرح یورپ وغیرہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ملک بہت بڑا ملک ہے، اس ملک کی آبادی جو ہے تقریباً 150 کروڑ کی آبادی، اور ہر تھوڑے فاصلے کے بعد ان کے رسوم و رواج میں، رہن سہن میں، پان کھان میں مختلف جو ہے طریقوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں کے جو طریقے پہلے سے رائج ہیں اسی طریقے پر برقرار رکھنا، اور اسی پر جو ہے دوسروں کو نصیحت کرنا، اور اسی پر جو ہے پورے ملک کو چلنے کی اجازت دینا، اسی کے اندر خیر ہے اور فلاح ہے۔ اس میں ملک کی بھلائی بھی ہے، اور ملک میں رہنے والے ہر فرد کی جو ہے آزادی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر جو ہے ایک ہی ایسا قانون بنا کر سب کو اسی قانون کے تحت، اپنے پرسنل قوانین، پرسنل لاز کو چھوڑ کر اسی قانون کے تحت لا کر ایک ہی طریقے سے سب کو عمل کرنے کے لیے اگر جبر کیا جائے گا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے انتظامیہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری جو مرکزی حکومت ہے، جو ہے جمہوریت کے چاروں ستون کو دفن کر چکی ہے، عدلیہ کو اس نے اپنے ماتحت کر لیا، انتظامیہ بھی اس کی تابع ہے، صحافت کو اس نے خرید لیا ہے، جمہوریت کا جو ہے اس نے گلا گھونٹ دیا ہے، اور جو ہے ہر قسم کا جو بھی اس کے من میں آتا ہے اور جو طریقہ وہ نافذ کرنا چاہتی ہے اس کو نافذ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور بضد ہے۔ تو مسلمانوں کی اس وقت کیا ذمہ داری ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی طرح UCC کو ہرگز سپورٹ نہ کریں۔ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں جیسا کہ بعض لبرل مسلمان یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ریفارمیشن ہے، اس میں جو نقصان کچھ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جو ہے انتہائی غلط ہے۔ وہ اسلام کو، شریعت کو نہ سمجھنے کے برابر ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں مثال دی ہے، نمازیں جو ہے جتنی ہیں اتنی ہی ہیں، اس میں کمی زیادتی ہو نہیں سکتی، روزے جتنے ہیں اتنے ہی مقرر ہیں، اس میں فرض کی طرف سے آپ زیادہ نہیں کر سکتے، فرض میں کمی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عائلی قوانین بنائے، یعنی خاندانی تعلقات کے جو قوانین بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن مجید میں تعریف کی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو ہم نے نسب اور خاندان بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان اور جو نسب بنایا ہے، جو رشتہ داریاں بنائی ہیں، وہ اسی طرح ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی کمی زیادتی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے جو حلال رشتے بنائے ہیں وہ حلال ہی رہیں گے، اور نکاح کرنے کے جو حرام رشتے بنائے ہیں وہ حرام ہی رہیں گے۔ اب اگر نیا قانون بنا کر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں اب تک جو ہے آپ چچا زاد بہن سے، پھوپھی زاد بہن سے، ماموں زاد بہن سے نکاح کر سکتے تھے، اب نہیں کر سکو گے، اس طرح اگر جو ہے کوئی دوسرا قانون بنا کر ٹھونس دیا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی ہوگی، اس کو مسلمان قطعاً برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ مسلمان UCC کو بالکل سپورٹ نہ کریں، ہرگز نہیں، یک لخت ہم اس کو مسترد کر دیں گے، اور ہم ہماری عدلیہ کو، حکومت کو، انتظامیہ کو یاد دلائیں گے کہ جو ہے ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں رہنے کو اسی معاہدے کے تحت قبول کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے مجبوری نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ملک کا آئین اور دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں اپنے پورے مذہبی تشخص سے باقی رہیں گے۔ جہاں تک آرٹیکل 44 کی بات دی جاتی ہے کہ رہنمایہ اصول ہیں، لیکن وہ رہنمایہ ہدایات وہ اس وقت قابل قبول ہو سکتی ہیں جبکہ وہ ہمارے آرٹیکل 25 سے نہ ٹکراتے ہیں۔ آرٹیکل 25 کے اندر ہر ملک کے شہری کو دستور پوری اجازت دیتا ہے، اور یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، پوری اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی تشخص سے یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ہمارا جو ہے جو طریقہ کار ہوگا شریعت کا، اسی طریقے پر ہم یہاں عمل کریں گے، وہ طریقہ جاری رہے گا۔ ہم جو ہے وراثت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، خاندانی رشتوں کے بارے میں اللہ کے احکام پر ہی عمل کریں گے، اس طرح نماز روزے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے کھلم کھلا ہماری حکومت کے سامنے سنا دیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لا کمیشن نے لوگوں سے رائے مانگی ہے اس رائے میں ہم نے رائے پیش کریں کہ جو ہے ہم کو یہ پسند نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات تو ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی حکومت بضد ہو کر اس قانون کو نافذ کر دے تو اس وقت مسلمانوں کا کیا رہے گا؟ تو فی الحال تو ہم پہلی بات تو یہی کریں گے کہ ہم اس کو بالکل سپورٹ نہ کریں۔ کچھ لیبرل مسلمان اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی باتوں کو ہم مسترد کرتے ہیں، بلکہ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آپ شریعت کو سمجھیں۔ شریعت جو ہے انسان کا بنایا ہوا ایک جو ہے دستور نہیں، دستور ساز اسمبلیوں میں شریعت میں فرق یہی ہے۔ شریعت کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ دستور ساز اسمبلیاں یا پارلیمنٹ، قانون ساز ادارے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اللہ کی شریعت سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایسے لبرل مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ شریعت کو سمجھیں۔ شریعت ریفارمیشن کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو پہلا سا قانون تھا اسی قانون کو باقی نہیں رکھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قانون کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے جس کو منسوخ کر دیا وہ منسوخ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوانین وہاں پر نافذ تھے، اس میں انہوں نے کاٹ چھانٹ کر دیے تھے. تو اس سے بعد مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کو ریفارمیشن کر کے نافذ کر دیا. نعوذ باللہ، یہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. تو ہمارے لبرل بھائیوں کو ہم یہ سمجھائیں، اور اس میں ہمارے غیر مسلم جو برادران وطن ہیں ان کو بھی ہم سمجھائیں کہ دیکھیے یہ UCC کا معاملہ جو ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف مسلمانوں کو نقصان ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. اس سے جو ہے ملک کی سالمیت میں فرق آئے گا. مختلف ریتی رواج والے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے جو ہے جو قوانین ہیں یا ان کے رسوم و رواج ہیں، پہلے سے ان کے خاندانی جو تعلقات میں چل رہے ہیں اس میں بھی فرق آئے گا. میں مختصر وقت میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے ہمارے غیر مسلمین میں، تلنگانہ میں، آندھرا میں، تمل ناڈو وغیرہ میں، جنوب میں، ساؤتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر غیر مسلم میں ایک شخص جو ہے اپنی بھانجی سے نکاح کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہوگا، بارہا دیکھا ہوگا. نارتھ کے جو غیر مسلم ہیں وہاں پر اس کا تصور تک نہیں ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آدمی اپنی حقیقی بھانجی سے، بہن کی بیٹی سے کیسے نکاح کر لے گا. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پر غیر مسلمین میں ہے وہ رواج. تو ہم جو ہے کسی کو جا کے بولتے نہیں کہ بھائی اسلام میں اجازت ہے تم بھی مت کرو، ایسا تو نہیں بولیں گے. ان کی اپنی مرضی ہے، کرتے ہیں تو کرنے دیں. اگر کوئی قانون ایسا نافذ ہوگا تو اب کیا بتائے گی UCC، کیا بتائے گا کہ اب ان کو جو ہے اپنے جو پہلے سے جو ریتی رواج چلتے آ رہے تھے ان رواجوں کو چھوڑنا پڑے گا، یا جو ہے نارتھ کے غیر مسلم بھائیوں کو یہ مان لینا پڑے گا کہ چلو اب تک نہیں کرتے تھے اب اپنی بھانجی سے بھی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں، عجیب و غریب جو ہے یہ خاندان کے اندر گھس کے ان کو ایک قانون بنانا چاہتے ہیں. ارے بھائی آپ قانون بنا لیں، ایسا قانون بنائیں جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، بھارت کے رہنے والے ہر باشی سے ہے. ایسا کوئی قانون بنا لیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ ہمارے جو شرعی معاملات ہیں، جو خاندانی تعلقات کے معاملات ہیں، اس میں کوئی قانون بنا کر سارے انسانوں کو اس کے ماتحت لا کر اگر جو ہے ایک سامان رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا بہت برا نتیجہ ثابت ہوگا. برا نتیجہ ایسے ثابت ہوگا کہ عدالت میں جو ہے کیسز کی بھرمار ہوگی. ابھی ہماری عدلیہ پریشان ہے کہ ان کے پاس کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہے ملک کے سپریم کورٹ کے جج نے جو ہے ایک مرتبہ باہر آ کر روتے ہوئے ظاہر کیا کہ ہمارے پاس کیسز اتنے ہیں، ججوں کی کمی ہے، ہم فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں. تھوڑی دیر پہلے آپ نے خبر دیکھی ہوگی. تو اس لحاظ سے حکومت ایک ایسا کام، ایک ایسا قدم اٹھانا چاہتی ہے جو قدم جو ہے کسی کے حق میں مفید نہیں، یہ حکومت کے حق میں خود نقصان دہ ہے. تو ہم حکومت سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کوئی قانون نہ بنائیں. اگر آپ بنانا ہی چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کی رائے لیں. تو مسلمانوں نے رائے دی کلم کلا کہ ہم کو تو یہ قابل قبول نہیں ہے. جب جو ہے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو اس ملک کی جو سب سے بڑی اقلیت ہے اور ان کی تعداد ایک نہیں دو نہیں 20 کروڑ سے زائد ہے، اتنے تو جو ہے اتنی تعداد کے تو یورپ کے کئی ملک قائم ہو جاتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کو جب یہ چیز پسند نہیں ہے تو آپ اس طرح کا قانون کیوں بناتے ہیں؟ یہی ہم حکومت سے درخواست کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اور آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آج جو ہے لا کمیشن کو اپنی شکایت بھیجنے کا آخری دن ہے. تو یہاں پر جو پیپر لگے ہوئے ہیں اس میں QR کوڈ ہے. جن کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ اپنے اسمارٹ فون سے جو ہے اس کو اسکین کریں QR کوڈ پر، اور اپنی طرف سے جو لا کمیشن کو ایک سفارش نامہ بھیج دیں کہ ہمیں UCC پسند نہیں ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا. اب اگر کوئی ہدایت ہمارے اکابر کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آئے گی تو وہ پیغام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج کی ہدایت کے پیش نظر اتنا ہے کہ مسلمان UCC کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. جن مسلمانوں کے ذہن میں کچھ شکوک تھے کہ UCC بننے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، وہ شکوک بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دیے گئے ہیں کہ شریعت اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے نافذ کردہ ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کر سکتے. بس اتنی سی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے وہی چیز عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے جو ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.